بال بچے پالو، پرورش کرو، اچھے اچھے دھندوں پہ اچھے اچھے کیریئرز ان کے بنا کے اچھے اچھے پروفیشن میں اس کو بٹھاؤ بچوں کو. کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ نہیں. کیوں؟ ایک یہ کہ آج کی تاریخ تک جتنا میں نے دین کو سمجھا ہے قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، سیرت سے، اس کا یہ کہ اس کے لیے کوشش کرنا فرض ہے. ہو نہ ہو اس کی مجھ پر ذمہ داری نہیں. کوشش کرنا فرض ہے. اگر میں کوشش نہیں کرتا تو میں مجرم ہوں. آپ کوشش نہیں کرتے، آپ مجرم ہیں. آپ کی نماز روزہ سب اللہ کے ہاں زیرو ہوگا اگر آپ یہاں دین کو قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کرتے. ابھی میں چند حضرات سے کہہ رہا تھا، وہ سود وود کی بحث ہو رہی تھی، یہ بینک کی ملازمت حرام ہے کہ حلال ہے، یہ فلاں. میں نے ایک بات سمجھائی، آپ بھی سمجھ لیجئے اسی درجے میں. حرام حلال کے مختلف معیارات اور مختلف لیولز ہیں. ایک لیول یہ ہے کہ کوئی شخص سور کھا رہا ہے یا شراب پی رہا ہے. ہر شخص کو پتا ہے یہ حرام چیز کھا رہا ہے یا حرام چیز پی رہا ہے. ایک یہ ہے کہ کھا تو رہا ہے وہ بکری کا گوشت، خریدا ہے کسی کی جیب کاٹ کے، تو حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے؟ بتائیں نا. حرام ہے، بکری کا گوشت ہے، لیکن اس نے خریدا ہے اس پیسے سے جو کسی کی جیب کاٹی. اچھا اس نے خود تو جیب نہیں کاٹی، ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں وہ ایک ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم ہے. وہ جو کھا رہا ہے حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے؟ چوتھے درجے میں نظام باطل ہے، اللہ کی بغاوت پر قائم ہے. اس میں آپ دھندا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کی ملازمت کر رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں؟ یہ ہے چوتھی بات. باطل کے غلبے میں سانس لینا بھی حرام ہے جب تک کہ انسان اس کو بدلنے کے لیے سرتوڑ کوشش نہ کرتا. اس باطل کے نظام میں پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرے. ناگزیر تقاضے زندگی کے جو ہیں ان کو صرف پورا کرے اور ان کا بھی کفارہ ادا کرے. جو حرام میرے اندر گیا ہے، کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی مجھے ملی ہے اس سے وہ میں اللہ تیرے دین کے لیے خرچ کر رہا ہوں. یہ کفارہ ہوگا اس کا. جیسے آپ سے گناہ ہو جاتا کفارہ ہے کہ نہیں اس کا؟ کیونکہ آپ باطل کے نظام میں رہ رہے ہیں، حرام میں رہ رہے ہیں، آپ کا وجود، آپ کا ہر سانس حرام میں ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی، جو قوت ہے لگاؤ اس کام کے لیے کہ یہ نظام بدلے. اس اعتبار سے سمجھیے حلال اور حرام کو. مجھ سے تو یوں سمجھیے آپ، باقی فتوے علماء سے آپ لیا کیجیے. میرا حلال حرام جو ہے وہ مختلف ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر میں اس لیے کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ میرا فرض ہے. اور دوسری بات یہ ہے، خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ پھر وہ نظام قائم ہوگا. یہ میری امید ہے. کام کا جذبہ اپنے فرض کے تحت ہے. امید مجھے اس بنا پر ہے کہ حضور کی دی ہوئی خبر ہے، وہ صادق المصدوق، آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی کی شہادت گواہی تو خود اللہ نے دی ہے. آپ کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا، آج میں وہ حدیثیں نہیں سنا رہا آپ کو، بارہا سنا چکا ہوں پہلے. ہم نے چھاپا ہے، عام کیا ہے. اب تو ایک 4 ورقے کا علیحدہ سے پمفلٹ شائع کر دیا، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے. وہ حدیثیں تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ مایوسی کا غلبہ ہوتا ہے اور اس مایوسی سے نکالنے کے لیے سہارا میرے پاس. سنبھلنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹا محسوس ہوتا ہے حالات کو دیکھ کر، اور پھر سہارا ملتا ہے تو حضور کی ان دی ہوئی خبروں سے ملتا ہے.